افغانستان تقریباً 10 کروڑ ڈالر کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ چین اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آج کی یہ خبر ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت اور چین کے درمیان 25 سالہ اہم اقتصادی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ یہ 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کسی بھی غیر ملکی کمپنی سے یہ افغانستان کا پہلا معاہدہ ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت اور چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کی ذیلی کمپنی کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ معاہدے کے وقت طالبان حکومت کے ڈپٹی پرائم منسٹر ملا عبدالغنی برادر اور افغانستان میں چینی سفیر وانگ یو بھی موجود تھے۔ ملا عبدالغنی نے اس موقع پر کہا کہ یہ معاہدہ افغانستان کے معاشی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ چینی سفیر نے کہا کہ 25 سالہ معاہدہ افغانستان کو خود انحصاری کی راہ پر گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ قائم مقام وزیر برائے مائنز اینڈ پیٹرولیم شہاب الدین دلاور نے بتایا کہ معاہدے کے مطابق سنکیانگ سینٹرل ایشیا پیٹرولیم اینڈ گیس کمپنی تیل و گیس کے 5 ذخائر دریافت کرنے کے لیے پہلے سال 15 کروڑ ڈالر جبکہ آئندہ 3 برسوں میں 54 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ معاہدے کے تحت طالبان حکومت کو رائلٹی فیس کی مد میں 15% آمدنی حاصل ہوگی، جبکہ تیل کی پیداوار 200 ٹن سے شروع کی جائے گی اور اسے بتدریج 1000 ٹن تک لے جایا جائے گا۔ چینی کمپنی افغانستان میں ملک کا پہلا کروڈ آئل ریفائنری بھی تعمیر کرے گی، تاہم اگر وہ 1 سال کے عرصے میں معاہدے میں درج تمام ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ 25 سالہ طویل المدتی معاہدہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین خطے میں اقتصادی طور پر کتنا زیادہ سرگرم ہے۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو نے کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آمو دریا آئل کانٹریکٹ چین اور افغانستان کے درمیان اہم منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ چین کی ایک اور سرکاری کمپنی افغانستان کے مشرقی علاقے میں تانبے کی کان کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھی بات چیت کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور یہاں گیس، تانبے اور دیگر معدنیات بڑی تعداد میں موجود ہیں، جن کی مالیت کا تخمینہ 10 کھرب ڈالر تک لگایا جاتا ہے۔ چین نے اب تک طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن افغانستان میں اس کی دلچسپی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا مرکزی علاقہ ہے۔